ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آدتیہ بسم. آج ہم پھر ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں موجود ہیں اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف بھی کروائیں گے آپ کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آج جو ہے ہم پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی لیب میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے جو سر ہیں ڈاکٹر راشد محمود رانا، اور ان کے ساتھ آج ہماری ملاقات ہے اور ان سے ہم اپنی جو کراپس ہیں ان کی کوئی ییلڈ کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کا ہماری جو کراپ ہے اس کی امپروومنٹ، اس کی ییلڈ بڑھانے میں اور دوسرے جو فیکٹرز ہیں ان میں اس کا کیا رول ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر راشد محمود رانا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی ویسے سر ہم نے آپ کو آپ کا تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے، باقی آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں. جی میرا نام ڈاکٹر راشد محمود رانا ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میں. میں نے پی ایچ ڈی نانجنگ ایگریکلچر یونیورسٹی چائنا سے کی اور میری جو ریسرچ ہے وہ ٹرانسجینک پلانٹس پر تھی. ہم نے کچھ ٹرانسجینک پلانٹس بنائے جو رائس میں ہیٹ ریزسٹنس ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے یوز کی. تو اس کے بعد میں جب یہاں آیا ہوں تو میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ 2013 میں یونیورسٹی کو جوائن کیا اور اس وقت سے میں یہاں پہ خدمات دے رہا ہوں. یہاں پہ ہماری دو قسم کی خدمات ہوتی ہیں. ایک ہم ٹیچنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ میں ہم اسٹوڈنٹس کو سپروائز کرتے ہیں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سپرویژن، اور اس کے علاوہ ہم کچھ ریسرچ پروجیکٹس جو ہے وہ رن کرتے ہیں. تو مینلی یہاں آنے کے بعد میرا جو مین ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ ویجیٹیبلس میں ہم کچھ ڈفرینٹ ویجیٹیبلس پہ کام کر رہے ہیں، جس میں اوکرا، چلی، یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ اور ویجیٹیبلس ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ ہم ریسرچ پروجیکٹس بھی ڈفرینٹ ایجنسیز سے ہم نے ول کیے اور ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. تو ابھی ہماری کچھ ایڈوانس لائنس ہیں جیسے اوکرا ہے، چلی ہے، ان پہ ایڈوانس لائنس ہیں جو ہم آگے نیکسٹ اسٹیجز پہ یعنی ورائٹل اپروول کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو اس آسپیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا مین جو ٹارگیٹ ہے وہ ڈیزیز ریزسٹنس مختلف سبزیات میں اور ان کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہم ان کی امپروومنٹ کر رہے ہیں. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیداوار مطلب ہمارا پہلا موٹو پیداوار بڑھانا ہے، تو ہمیں یہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی مطلب ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیا ہماری پاپولیشن زیادہ تھی، ہمارے پاس کوئی فوڈ سیکورٹی کے ایشوز کے دیکھتے ہوئے، یا ویسے ہی کوئی کراپ کوالٹی ہے، کراپ کے امپروومنٹ ہے؟ کن بیسس پہ مطلب آپ نے مطلب کیا یہ جو پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس ہے اس کا آغاز ہوا ہے اور پھر چینجنگ آئی ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ساری کراپس کی مطلب ویریشن کی ہے؟ جی اگر ہم ہسٹوریکلی بات کریں تو انسان کی ایک خصلت ہے کہ انسان ہمیشہ بہتری کی تلاش میں رہتا ہے. ایک چیز سے دوسری چیز وہ بہتری کی تلاش میں رہتا ہے، تو اس نے ہمیشہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ بہتر کیا ہے. تو یہی بنیاد بنی انسان کی ابتدا سے ہی اس نے بریڈنگ اور جینیٹکس کو اس کی بیس پہ سلیکٹ کرنا اور چوز کرنا شروع کیا. تو پہلے ایک پراپر نالج تو نہیں تھا جینیٹکس کا، لیکن پھر بھی فصلات کو بہتر کرنے کے لیے ان کی سلیکشن کی جاتی تھی اور ان کو نسل در نسل ان خصوصیات کو منتقل کیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جب ایڈوانس نالج آ گیا جینیٹکس کا، تو اس نالج کو یوز کرتے ہوئے اب ہم کراپس کو امپروو کرتے ہیں. تو اس کی بھی ہسٹری خاصی پرانی ہے، تقریباً 200 سال پرانی ہسٹری ہے کہ جس میں جینیٹکس کا نالج جو ہے وہ بریڈنگ کے لیے یوز کیا جانے لگا. اور اب تو ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم کسی بھی ایک ارریلیونٹ آرگنزم یعنی کسی بھی آرگنزم سے ایک جین لے کے اس کو پلانٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں ہمارے پاس، جیسا کہ بی ٹی کاٹن بڑی مشہور کاٹن کی قسم ہے جس میں بی ٹی جین جو بیکٹیریا سے لیا گیا اس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے کاٹن میں. تو وہ اب ڈیزیزز کے خلاف اور انسیکٹس کے خلاف اس طرح کے جینز جو ہیں وہ ریزسٹنس کے لیے تو کام آتے ہیں.
جیسے بیٹی جین جو ہے یہ جو حشرات ہیں جو پتوں کو کھاتے ہیں اور جو ٹینڈے میں سوراخ کرتے ہیں ان کے خلاف مدافعت کے طور پہ کام آتا ہے. سر کیا مطلب جو بیٹی کاٹن ہے ابھی آپ نے بات کی تو آپ نے کہا کہ جو ٹینڈا ہے وہ جو بال ورم ہے اس کے مطلب اندر بھی مطلب کوئی ورم ہو سکتی ہے, کوئی کیڑا ہے, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹینڈا اس کے کھلنے کے بعد یعنی جب کپاس بن گئی ہے وہ کھویا جسے ہم کہتے ہیں لوکل لینگویج میں, تو جب وہ بن گئی ہے اس کے بعد بھی کسی انسیکٹس کا اٹیک ہو کے کوئی کپاس کی سیڈ پہ افیکٹ ہو سکتا ہے, یا اٹیک پہلے ہوتا ہے جب ٹینڈا کھلنے سے پہلے اس کے اندر جب وہ ڈوڈی ہوتی ہے نا اس سٹیج پہ انسیکٹ اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر سوراخ کرتا ہے, اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. جب وہ کھل جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں اٹیک نہیں ہوتا, لیکن جو سنڈیاں ہیں جو وہ بڑی میچور ہو جاتی ہیں, موت بن جاتی ہیں, تتلیاں بن جاتی ہیں, تو وہ پھر انڈے دیتی ہیں, تو وہ ان کے اندر رہ سکتے ہیں ان بیجوں کے اندر. جب اس سے بیج بنتا ہے, بینولا بنتا ہے, تو جب وہ اگلی نسل میں آپ اس کو اگاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے بیماری یا دوبارہ سے ان حشرات کا اٹیک ہو سکتا ہے. مطلب جو ہم اس سیڈ کو اگر ہم دوبارہ یوز کریں گے اور جب انفیکٹڈ سیڈ کو اگر یوز کریں گے تو وہ دوبارہ سے ایک نئی جنریشن, ایک نیا سائیکل شروع ہو سکتا ہے ان سائڈس کا. سر پی پی جی کی کرنٹ اسٹیٹ کیا ہے, یا اگر ہم بات کریں کہ آپ مطلب پاکستان میں زیادہ تر ریسرچ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس میں کہاں ہو رہی ہے, اور اس میں اسٹوڈنٹ کا کیا رول ہے, اور آپ کا یہ ادارہ یا آپ مطلب ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کریں؟ جی پاکستان میں پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس جیسے میں نے کہا کہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے. اسی طرح سے پاکستان میں بھی پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی ہسٹری بہت پرانی ہے. ابتدا سے ہی پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس جب سے پاکستان قائم ہوا ہے اس وقت سے ہی پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. تو جب 1947 میں پاکستان بنا تو پاکستان میں لائل پور جو فیصل آباد کے نام سے جانا جاتا ہے شہر, وہاں پہ ایک لائل پور زرعی کالج تھا جسے بعد میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر کا نام دیا گیا. تو اس میں شعبہ اور اس کے تحت بہت سارے شعبے تھے, تو ان میں ایک شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس بھی تھا جس نے ابتدائی طور پر بہت اچھی پیداوار کی اور اچھی کوالٹی کی فصلات اور ان کے بیج کو تیار کیا, اور اس کی وجہ سے خاصی پیداوار میں خاصی بہتری آئی. اس کے بعد جب ایجوکیشن اور ریسرچ کو سیپریٹ کیا گیا تو زیادہ جو لیڈنگ رول ہے وہ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد اس نے ادا کیا, اور اس کے بعد پھر مختلف صوبوں میں یعنی تمام صوبوں میں ریسرچ سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا. تو اب ہمارے پاس پیرالل صوبائی اور نیشنل لیول پر ریسرچ ادارے موجود ہیں جو جینیٹکس پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس سے ریلیٹڈ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح یونیورسٹیز بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا کیا رول ہوگا, تو ہمارا رول دو طرح سے ہے. ایک تو ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس گریجویشن کے بعد مختلف اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں ریسرچ آفیسرز کے طور پہ, اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد پروموشن کے بعد وہی آگے لیڈنگ رول سنبھالتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ڈائریکٹ رول ہے ریسرچ میں وہ یہ ہے کہ ہم مختلف اقسام پہ تجربات بھی کرتے ہیں, اور اگر کوئی ورائٹی اچھا رول یعنی ہمارے ڈیولپ کی گئی پلانٹس اچھی پروڈکشن دیتے ہیں, ریزسٹنس دیتے ہیں, تو ان کو ہم آگے ورائٹل ریلیز کے لیے بھیجتے ہیں. سر پاکستان میں ایگریکلچر کو یا جو زراعت کا جو شعبہ ہے اس میں یا ہماری جو کراپس ہیں اس کو کتنے کون سے ایسے میجر مسائل کا ایشو ہے یا درپیش ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری جو کراپ ییلڈ ہے وہ تو کم ہو ہی رہی ہے, اس کے علاوہ لینڈ یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور بہت سے مطلب کون سے ایسے مسائل ہیں جو زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں زراعت کو؟ زراعت میں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. ان میں جو بنیادی یا میجر مسائلز ہیں, جو پرابلمز ہیں, وہ ایک تو جیسے ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیکٹس آ رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں میں
جب گندم کی فصل اپنے عروج پہ ہوتی ہے، یعنی اس میں دانہ بننا شروع ہوتا ہے یا اس کا سٹا نکلنا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. اسے ہم ہیٹ ویو کہتے ہیں. ہیٹ ویو آتی ہے اور اس کی وجہ سے پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ڈیزیز کا آن سیٹ ہے، یعنی بیماریوں کے آنے کا جو ٹائم ہے یا اس کا دورانیہ ہے، وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو پچھلے چند سالوں میں رسٹ جو ایک بہت بڑی بیماری ہے گندم کی، وہ بہت زیادہ آئی اور اس نے بہت زیادہ تباہی کی. تو یہ دونوں مسائل یعنی یہ ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. انوائرمنٹل چینجز یا کلائمیٹ چینجز، جیسا کہ ٹیمپریچر کا زیادہ ہو جانا، اسی طرح سے ڈراؤٹ سٹریس ہے، یہ بھی کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ خشکی بہت زیادہ آ جاتی ہے. بارشوں کا وقت پہ نہ ہونا یہ مسئلہ ہے، اور بارشوں کا بے وقت زیادہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ مسائل ہیں، ان کا سامنا ہے اس وقت زراعت کو. اس کے علاوہ اور کچھ مینیجریل مسائل بھی ہیں، لیکن یہ قدرتی مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہماری جو پیداوار ہے وہ کم ہوتی ہے. سر، ایک چھوٹے اسکیل فارمر کو، جو جسے ہم کہتے ہیں جس کے پاس صرف 1-2 ایکڑ زمین ہو، وہ تو ایک ہم کہیں گے چھوٹا کسان ہی ہے. اس کو ریگارڈنگ ٹو سیڈس، فرٹیلائزرز، کیمیکلز اور دوسری چیزیں، اس کو ان سے ریلیٹڈ کیسے، مطلب ان کے جو مسائل ہیں جو میجر ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کراپ ییلڈ ہے ان کی کم رہتی ہے. اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بار بار ایک ہی سیڈ کو استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کراپ جو امپروومنٹ ہے وہ نہیں ہو پاتی. تو ان مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جی، آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی یہ بہت اہم ہے. جو چھوٹے اسکیل کے فارمرز ہیں جن پہ، اور ہمارے یہاں موسٹلی اسمال اسکیل فارمرز ہی موجود ہیں جن کا رقبہ 5 ایکڑ سے کم یا 12 ایکڑ سے کم ہے، انہیں اسمال اسکیل فارمرز کہا جاتا ہے. تو وہ زیادہ تر ایڈوانسڈ کلچرل پریکٹسز، یعنی کہ جو جدید اگاؤ کے طریقہ کار ہیں، فصلوں کے اگاؤ کے جدید طریقہ کار ہیں، ان سے واقف نہیں ہوتے یا ان کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ سے وہ بہتر پیداوار نہیں لے پاتے. اور جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ اویئرنیس کا ایشو ہے، تو اس کو اس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ فیلڈ ڈیز کیے جائیں. ہمارا جو ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی ایگریکلچر ایکسٹینشن، جس کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ فارمر ڈیز کرے اور اسمال اسکیل فارمرز کو انوالو کرے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ایک ہی بیج کو بار بار لگایا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ییلڈ ریڈکشن کی. ایک ورائٹی، جو بھی نئی ورائٹی آتی ہے، اس کا ایک مخصوص دورانیہ ہے. 5 سے 7 سال کے بعد وہ ورائٹی اپنی وگر، اپنی خصوصیات کو کھو دیتی ہے. تو ہمیں ضرورت یہ آتی ہے کہ ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد نئی آنے والی ورائٹیز کو اڈاپٹ کریں. اگر ہم انہیں اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ انہی مسائل کی وجہ سے ہمارے جو اسمال اسکیل فارمرز ہیں ان کی ییلڈ بہتر نہیں ہوتی. سر، وہی اگین میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مین موٹو ہے وہ تو کراپ امپروومنٹ ہے. تو جب بھی ہم کسی پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے تھرو کوئی نئی ورائٹی کا انتخاب کرتے ہیں یا اسے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اب اس کا مطلب چلایا جائے، یا کہتے ہیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کے بعد پتہ لگے کہ اس کی ییلڈ اچھی آئے گی، تو جو ہم انتخاب کر رہے ہیں اس ورائٹی کا، تو اس ورائٹی کو انتخاب کرنے کے لیے کون سی ایسی بیسک چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں پہلے سے دیکھنا چاہیے کہ اگر اس میں یہ چیزیں ہیں تو دین اٹس اے ویری گڈ. تو ایسے وہ جی بیسک سٹیپس کون سے؟ بیسک سٹیپس، بنیادی، اسے ہم میجر آبجیکٹیوز کا نام دیتے ہیں. تو میجر آبجیکٹیوز یا بنیادی خصوصیات جو کسی بھی ورائٹی میں ہونی چاہیے، بننے والی ورائٹی میں ہونی چاہیے، اس میں سب سے اہم اس کی پیداوار یعنی ییلڈ ہے. اگر کسی ورائٹی کی جو ہم بنا رہے ہیں اس کی ییلڈ بہتر نہیں ہے تو وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو اس کی پیداوار یا ییلڈ ہے. اس کے بعد اس میں حشرات اور بیماریوں کے خلاف مدافعت، یعنی انسیکٹس اور ڈیزیز کے اگینسٹ ریزسٹنس ہونا بہت ضروری ہے.
اس کے بعد پھر ہم جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں، چینجنگ انوائرمنٹ جو ہے، یعنی ماحولیاتی تبدیلیاں بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں، تو ان کے خلاف بھی مدافعت ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ اس میں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی بھی چیز جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں ہم اسے کہتے ہیں منیمم کوالٹی سٹینڈرڈز. تو منیمم کوالٹی سٹینڈرڈز بھی اس کے میٹ ہونے چاہیے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اگر اس میں موجود ہوں گی تو ہم اسے پھر اگلے سٹیپ پہ لے کے جا سکتے ہیں، یعنی ورائٹی ڈیولپمنٹ اور اپروول کے لیے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. ماحولیاتی تبدیلیاں جس میں ہم ہیٹ ایکس جو ویوز چل رہی ہیں اس پہ اگر بات کریں، اس کے علاوہ جو ابھی فلڈ آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے انوائرمنٹس ہیں، تو وہ کراپ کی ییلڈ پر، چاہے وہ مطلب جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگنیزمس ہی کیوں نہ ہو، کوئی اچھی ورائٹی کیوں نہ ہو، تو وہ کتنا اس کے اوپر افیکٹ کر سکتی ہے. کیونکہ سر ایک ہی کراپ کے اندر ساری خصوصیات تو ایٹ اے ٹائم ہونا مشکل ہے، اور کیا یہ ہو سکتی ہے؟ جی، جو انوائرمنٹل چینجز ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ ہیٹ ویوز ہیں، پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، یہ متاثر ہوتی ہیں اور فصل کو بڑی بری طرح سے متاثر کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو لاس ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی 5% سے لے کے 30 40 70% تک لاس جا سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ ہیٹ ویو آئی ہے، تو لاس تو ہوتا ہے. اب آپ کا جو کویشچن ہے کہ کیا ہم ایک ہی ورائٹی میں ساری خصوصیات، یعنی اس میں بیماریوں کے خلاف مدافعت بھی ہو، اس کی پیداوار بھی بہتر ہو، اور وہ ماحولیات سے بھی مطابقت رکھتی ہو، ماحولیاتی تبدیلیوں سے بھی، تو یہ ممکن ہے. اور اس کے لیے پھر ایک کنٹینیوس ایفرٹ، یعنی ایک مستقل مزاجی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سائنسدان یا پلانٹ بریڈر ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آنے والی ورائٹی پہلے والی ورائٹیوں سے بہتر ہو، بلکہ جو بھی نئی ورائٹی آتی ہے وہ اپروو ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ پرانی والی ورائٹیوں سے بہتر ہو. تو پرانی خصوصیات، جو اچھی خصوصیات ہیں، ان کو قائم رکھا جاتا ہے اور ان میں مزید بہتر خصوصیات کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک مستقل عمل ہے تبدیلی کا، اور اس کو بار بار بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو زمین کا یعنی ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، پروڈکشن بہت کم ہے. اس کی خاص وجہ ایک تو لینڈ یوٹیلائزیشن ہے، اس ٹاپک پہ تو ایک دفعہ چھوڑیں. لیکن یہ جو ہماری جو موسٹلی جو زمین ہے وہ سلائن زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر جو سال کی کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہے، سیلینٹی زیادہ ہے. تو کیا ایسی کراپس ہو سکتی ہیں کہ جو اس ایریے پہ ہم گرو کر سکیں اور وہ اس کے اندر اتنی سخت ہو کہ وہ ان چیزوں کو ٹریٹ کر سکے اور ان کے خلاف مدافعت ہو اور وہ اپنی ایک اچھی پیداوار بھی دے سکے؟ جی، کچھ تو قدرتی طور پہ ایسی فصلیں ہیں جو سیلینٹی کے اگینسٹ ریزسٹنٹ ہیں، جیسے کہ رائس ہے، یعنی چاول ہے، تو وہ بھی سیلائن سوائلز میں لگایا جا سکتا ہے اور وہ نسبتاً بہتر نتائج دیتے ہیں. اسی طرح سے ویٹ کی بھی کچھ، یعنی گندم کی کچھ ورائٹیز ایسی ہیں جو کہ سیلینٹی ٹالرنٹ ہیں، جو سیلینٹی یعنی سیلائن سوائل میں بہتر پیداوار دیتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور فصلات بھی ہو سکتی ہیں، مخصوص فصلات. تو ایسی جگہوں پہ جہاں سیلینٹی ہے وہاں سیلینٹی ٹالرنٹ فصلات کو اگانا زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ روایتی فصلیں کاشت کریں اور ان کی کم پیداوار لیں. ہمیں ایسی فصلوں کی طرف جانا چاہیے جو ایک مخصوص کنڈیشن میں بہتر پیداوار دے سکیں. بالکل سر. اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے جو میجر کراپس ہیں یا جسے ہم کیش کراپ بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح جن میں کپاس ہے، گندم ہے، مکئی ہے، اور اس کے علاوہ چاول بھی ایک میجر کراپ ہے، تو ان کو کون سی ایسی بیماریوں کا سامنا ہے کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ییلڈ پہ، اور ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہ ہو، یعنی کوئی ایسی بیماری جس کے خلاف ہمیں کوئی ابھی ایسی ورائٹی نہ ہوئی ہو کہ جس سے وہ اس کے خلاف ریزسٹنٹ ہو اور وہ ایک اچھی پیداوار دے سکے؟ جی، بہت ساری بیماریاں ہیں. بیماریوں کے جو ذرائع ہیں ان میں بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، اور اس کے علاوہ فنگس. یہ
پھپھوندی جسے کہا جاتا ہے. تو یہ 3 میجر آرگنزمس ہیں جو بیماری کی وجہ بنتے ہیں. تو ان تمام فصلوں میں اور ان کے علاوہ جن کے آپ نے نام لیے میجر فصلیں، ان کے علاوہ بھی تمام فصلوں میں بیماریاں یہی پھیلاتے ہیں. تو ان میں سب سے زیادہ جو بیماریاں جو زیادہ تباہی کا باعث بنتی ہیں وہ انہیں کہا جاتا ہے سوائل بورن ڈیزیزز، یعنی جو زمین سے، سوائل سے، مٹی سے جنم لیتی ہیں. تو سوائل بورن ڈیزیزز میں روٹ راٹ ایک بہت خطرناک بیماری ہے جو نیچے سے اس کی جڑ کو گلا دیتی ہے. جڑ گلنے کی وجہ سے جو پودا ہے وہ سوکھ جاتا ہے. تو یہ تقریباً تمام فصلوں میں خطرناک قسم کی بیماریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے پتے کا جھلساؤ، یہ بھی کاٹن میں بھی ایک پرابلم ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی فصلوں میں اس کا بہت زیادہ یہ تباہی کا باعث بنتی ہے. تو اس کے خلاف ریزسٹنس کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کوششیں جاری بھی ہیں، اور کچھ ورائٹیز ایسی ڈیولپ کی گئی ہیں جو ان کے خلاف ریزسٹنٹ ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک مستقل مزاجی سے کرنے والا کام ہے. جیسے آپ ایک بیماری کے خلاف ریزسٹنس لے کے آتے ہیں، اس کے خلاف مدافعت لے کے آتے ہیں، تو وہ بیماری اپنے آپ کو تبدیل کر لیتی ہے، اور وہ بیماری تبدیل ہو کے ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس کی وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہمارے پاس ایک نئی ورائٹی ہو جو نئی پیدا ہونے والی بیماری کے خلاف مدافعت رکھتی ہو. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے مستقل مزاجی سے کرنے کا کام. بالکل سر، ایسے ہی ہے، کیونکہ جب تک آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا تو میرے خیال میں کوئی بھی نیا یا دوسرا کام کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سر اگر ہم کچھ بات کریں کہ عام کسان جو ہے وہ کیسے ان ساری ڈیزیزز کو، بیماریوں کو ڈائگنوز کر سکتا ہے. ویسے تو میرے خیال میں ایک فارمر کافی ہوتا ہے کہ اسے بہت سا علم ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کیمیکل سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی. تو وہ کیسے ان چیزوں کو ریکوگنائز کرے، ان کو پہچان سکے، اور پھر اس پہ کیا عمل کر سکتا ہے وہ؟ بیماریوں کے خلاف سپرے وغیرہ سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جیسے کھانے والی فصلیں ہیں جس میں گندم جس طرح سے شامل ہے، تو گندم پر اگر ہم سپرے کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اس کی فصل کو ہارویسٹ کرتے ہیں، اس سے دانہ نکال کے اسے جب ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں زہریلے اجزاء شامل رہتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا ہے کہ فوڈ کراپس پہ آپ سپرے کریں. اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایسی اقسام یعنی ایسی ورائٹیز کو کاشت کریں جس کے اندر مدافعت موجود ہو، ریزسٹنس موجود ہو. اور بارہا کوشش کی گئی ہے، اور یہ ایک مستقل کوشش کی جاتی ہے کہ فوڈ کراپس میں جیسے گندم ہے یا چاول ہے، ان میں بہت ساری ایسی ورائٹیز موجود ہیں جو مختلف بیماریوں کے خلاف مدافعت رکھتی ہیں، تو اس میں سپرے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو اس سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ جو محکمہ زراعت کی طرف سے تجویز کردہ ورائٹیز ہیں صرف انہی کو کاشت کریں. اگر آپ اپنی مرضی سے ورائٹیز کو کاشت کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری مختلف ورائٹیز اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں جو کلیم یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیداوار دے گی، لیکن وہ کہیں بھی حکومت پاکستان کی طرف سے تصدیق شدہ نہیں ہوتی، اور غیر تصدیق شدہ بیج بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے. تو اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے. بالکل سر، کیونکہ اسے ہم کہتے ہیں کہ لوکل ٹریڈنگ جو ہے وہ عام جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ویسے بیسک فیکٹر ہی ہے. کیونکہ ایک جو فارمر ہے وہ ایک تو پہلے اس کے پاس اتنے انکم نہیں ہوتی کہ وہ جائے اور جا کے کوئی سرکاری ادارے سے جا کے، پھر ایک تو بھاگ دوڑ بہت زیادہ
ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جو لوکل ٹریڈنگ ہے جو کہ ایک لوکل شاپ ہے اسی سے بیج پرچیز کر لیتے ہیں. تو کیا حکومت کو یا جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو اس طرف نہیں آنا چاہیے کہ ایک عام کسان کے لیے بھی تھوڑا کام ایزی کر دیا جائے کہ وہ جا کے اس بیج کو ایزیلی اس تک رسائی حاصل کر سکے؟ جی، بیج تک رسائی کے دو ہمارے پاس ذرائع ہیں. ایک تو حکومت پاکستان کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے اپنی آؤٹ لیٹس بنائی ہوئی ہیں اور وہ اپنا بیج فروخت کرتے ہیں. اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی جانب سے تصدیق شدہ کمپنیاں موجود ہیں جن کے ٹریڈرز پورے پاکستان میں موجود ہیں، ریپرزنٹیٹو موجود ہیں. تو وہاں سے تصدیق شدہ بیج حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر تصدیق شدہ بیج اور غیر تصدیق شدہ ورائٹی کا بیج، ایسی ورائٹی جو کسی ان نون ذریعے سے یعنی غیر تصدیق شدہ ذریعے سے آپ تک پہنچتی ہے، صرف یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بیج بہت اچھا ہے، نہ اس کا نام پتہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی نام دے کے اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ پیداوار اچھی دے ایک بار، لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں. تو اس میں بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، اور بہت سی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح سے غیر معیاری غیر تصدیق شدہ بیج جسے کسان لالچ میں اگا لیتے ہیں، لیکن بعد میں بیماری کی وجہ سے تمام کی تمام فصل تباہ ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پہ بھی اور کسانوں کو خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی سر ریسنٹلی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ابھی میں نے گھر میں کچھ چھوٹے سے جگہ پہ کچھ سبزیاں لگانے کا سوچا تھا کہ یہاں پہ لگ جائے تو چلو زیادہ نہیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں سوچا چلو یہاں پہ بھی تھوڑی سی لگ جائیں گی تو اچھا ہو جائے گا، چلو زیادہ نہیں تو دو چار تو کدو توری اتریں گی نا. تو میں گیا ہوں مارکیٹ، اور مارکیٹ سے میں بیج پرچیز کیا ہے، اور وہ مجھے تھوڑا سا کاسٹلی تو پڑا ہی ہے، لیکن میں نے پہلے ہی اسے تھوڑا سا کہا کہ یار یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی اس نے وہی چاپلوسی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، مکھن لگا کے نہیں یہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو میں نے جا کے اسے اگایا ہے گھر، اور جب اگایا تو میں 7 دن تک اسے مانیٹر کرتا رہا ہوں کہ یار یہ اگے گا کہ نہیں اگے گا. میں بار بار اسے پانی دیتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے لگا شاید یہ اگ جائے گا، شاید یہ ابھی میں ٹائم سے اگا رہا ہوں، تو اس وجہ سے بھی شاید کوئی فیکٹر ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو فارمرز ہیں وہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے، جس طرح بھی ہم کاٹن کی اگر بات کریں تو کاٹن کے جو سیڈ کی سوئنگ ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو وہ میتھڈ پہ تو ڈیپینڈ کرتی ہی ہے. اس کے علاوہ جو کاٹن کے سیڈ ریٹ کی جو سوئنگ ہے یعنی پلانٹ پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پروڈکشن بھی کم ہوتی ہے. تو اس پہ وہ کیسے ایسے فیکٹرز ہیں، یا ایسے ہم جو کہہ سکیں کہ جو کسان ہے وہ ایزیلی ایک تو سیڈ کو پہچان سکے، اور اس کے علاوہ کوئی ٹیگ وغیرہ یا ایسے کیا چیزیں جس سے کسان کو ایزیلی پتہ لگے، کیونکہ ہر کسان بھی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے پھر انہیں کافی لاس ہو جاتا ہے. جی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک تو اچھے بیج کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح سے گندم آپ نے کاٹن کی بات کی، کپاس کی، گندم ہے، یہ اچھے اور ہیلدی بیج، جو صحت مند بیج ہے اس کی پہچان یہ ہے. اگر ہم کپاس کی بات کریں تو آپ اسے پانی میں بھگوئیں، اور جب پانی میں بھگوئیں گے تو جو بیج اوپر تیرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا اگاؤ نہیں ہوگا، اس کے اندر مردہ بیج موجود ہے. تو یہ ایک سادہ سی پہچان ہے. اسی طرح سے دوسری فصلوں میں بھی اس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے. گندم میں آپ اس طرح سے پہچان سکتے ہیں، جو پچکا ہوا بیج ہوگا وہ صحیح اس کا اگاؤ ممکن نہیں ہوگا. تو مختلف فصلات میں بیج کو پہچانا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ٹیگ وغیرہ یا اس طرح کی چیز، تو جو سرٹیفائڈ سیڈ ہوتا ہے یعنی کہ تصدیق شدہ بیج ہوتا ہے اس پر ٹیگ موجود ہوتا ہے، جو کہ ہمارا ایک نیشنل ادارہ ہے، FSC&RD، فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ، فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ، وہ ٹیگ ایشو کرتا ہے، اور وہ ٹیگ اس بیج کے تھیلے پہ، بیگ پہ موجود ہوتا ہے. تو اس سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے.
لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ٹریڈر جو ٹریڈنگ کرنے والا ہے یا آڑتی ہے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی یہ نئی ورائٹی آئی ہے اور اس کا یہ بیج ہے. ہم مہنگا بھی خرید لیتے ہیں لالچ میں آ کے, وہ تصدیق شدہ نہیں ہوتا, وہ ورائٹی اس کی اپروول نہیں ہوئی ہوتی, حکومت پاکستان سے منظور شدہ نہیں ہوتی, لیکن ہم اس کو اس لالچ میں کہ یہ نئی ورائٹی ہے بہتر پیداوار دے گی وہ ہم لگا لیتے ہیں, جو صرف ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا بلکہ پورے سسٹم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. پورے سسٹم کے لیے اس طرح سے نقصان دہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بیرون ملک سے کوئی سمگل کر کے بیج آیا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری ایسی بیماریاں جو ہمارے ملک میں پہلے موجود نہیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں, اور وہ پھر پورے زرعی نظام کو تباہ کر دیتی ہیں. اس کی بہت سی مثالیں پہلے بھی موجود ہیں اور نئی بیماریاں بھی اس ملک میں اسی طرح سے آ رہی ہیں, تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن سر ہوتا یہ ہے کہ جو ایک کسان ہے وہ مجبور تھوڑا سا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ابھی تک پیسے تو ہے نہیں کہ وہ جا کے سیڈ پرچیز بھی کر لے, کیونکہ جو لینڈ کے پریپریشن ہے اس میں بھی کافی ایکسپینڈیچر, آج کل تیل بھی بہت مہنگا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. تو وہ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جو سیڈ ہی ادھار لے لیتے ہیں, تو ادھار لینے کی وجہ سے پھر وہ لوکل ٹریڈنگ یعنی جسے ابھی آپ آڑتیے کہہ رہے تھے تو وہ چیز آ جاتی ہے. تو کیا حکومت کو اس طرف تھوڑا سا نہیں ہونا چاہیے, اٹینشن ہونی چاہیے ان کی کہ کسان کے لیے کچھ ایسا وے بھی رکھا جائے کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے سیڈ پرچیز کرنے کی پاور نہیں ہے تو وہ جا کے پھر بھی کوئی اس کے لیے تھوڑا ایزی وے ہو. جی بات آپ کی بالکل درست ہے, اس طرف توجہ ہونی بھی چاہیے اور کچھ حد تک توجہ ہوتی ہے. حکومت پاکستان کسانوں کو سستے قرضہ جات, کم سود پر قرضہ جات مہیا کرتی ہے, لیکن چونکہ ایک کسان جو ہے ایک سرکولر ڈیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک گردشی قرضے میں چل رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بار ادھار خریدتے ہیں, اس کے بعد جب فصل آتی ہے تو ادھار اتار دیتے ہیں, اس کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں بچتے. بالکل, پھر وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اسی آڑتیے سے دوبارہ سے خرید لیں. تو یہ اسے گردشی قرضہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سرکولر ڈیٹ کہہ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے مجبوریاں ہوتی ہیں. تو ہمیں اس نظام کو پورے کے پورے نظام کو ٹرانسفارم کرنے کی, ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسان کے لیے ایسے سہولیاتی مراکز, فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے جائیں, اور یہ این جی اوز بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں حکومت پاکستان کی مدد سے. اس پہ کچھ کام کوشش بھی کی گئی ہے اور اس کو بہت بہتر طریقے سے کیا بھی جا سکتا ہے. سر جو کراپ کی ایک ییلڈ میں سب سے بڑی کمی کی وجہ حشرات, انسیکٹس یعنی پیسٹ وغیرہ کا بھی بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے. تو کیا ان کا جو اٹیک ہے وہ جرمینیشن سٹیج پہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی جو کراپ میں جو ییلڈ کی کمی ہے ہو سکتی ہے, یا پھر جو ایٹ دا ٹائم آف ہارویسٹنگ جو کوئی انسیکٹس اس ٹائم پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, تو وہ کتنی کمی ہو سکتی ہے اور زیادہ کس سٹیجز پہ کے چانسز ہوتے ہیں؟ مختلف فصلات میں, مختلف کراپس میں, مختلف سٹیجز پہ مختلف قسم کے انسیکٹس, حشرات وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. جیسے کپاس کی اگر ہم بات کریں, کپاس ہماری ایک بہت میجر کیش کراپ ہے, تو اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ پھول گڈی کے ٹائم ہوتا ہے. جب پھول بنتا ہے, اس کی گڈی آتی ہے, تو اس وقت بہت سارے حشرات جو ہیں وہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں. ان حشرات میں بول ورمز یعنی کہ جو ٹینڈے کو نقصان پہنچانے والے کیڑے, تو وہ پھول کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں, اس سے پھول جھڑ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ٹینڈا بنتا ہے اس میں سوراخ کر کے تو اس کو کھلنے کے قابل نہیں چھوڑتے, اور کمزور ہو کے ٹینڈا جو ہے وہ گر جاتا ہے. تو یہ مختلف سٹیجز پہ مختلف فصلوں میں یہ ویری کرتی ہیں چیزیں. اسی طرح سے اس میں تیلا جو ہے وہ بھی نقصان پہنچاتا ہے. تیلا جو ہے وہ مختلف سٹیجز پہ نقصان پہنچاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ نقصان جو معاشی نقصان کا باعث بنتا ہے پودے کو, وہ ہوتا ہے جب پودا اپنی عروج پر ہوتا ہے, یعنی اس پہ پھول اور
اپنی برداشت پہ آیا ہوتا ہے پودا، اگر اس وقت کوئی حشرات اٹیک کرتے ہیں تو وہ زیادہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں. بالکل سر. اور اس میں پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس اپنا کتنا رول ادا کرتی ہے کہ ان انسیکٹس کے خلاف ان کے اندر کراپس کے اندر مدافعت ہو اور ان کے اٹیک کا بھی کم سے کم ایشو ہو، اور یہ کیسے ساری چیزیں مطلب ایزیلی کنٹرول ہو سکتی ہیں؟ جی، ان کے کنٹرول کے لیے پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس بہت اہم رول پلے کر رہی ہے، کر سکتی ہے. مختلف حشرات انسیکٹس کے خلاف ریزسٹنس مدافعت کے لیے ورائٹی ڈیولپ کی جاتی ہیں. جیسا کہ کاٹن کپاس میں بی ٹی کاٹن بڑی مشہور کاٹن ڈیولپ کی گئی ہے. مختلف ورائٹی ہیں جو بی ٹی کاٹن کے نام سے مشہور ہے. تو بی ٹی کاٹن میں جو یہ ٹینڈے میں سوراخ کرنے والے، پتوں کو کھانے والے اور پھولوں کو نقصان پہنچانے والے جو کیڑے ہیں ان کے خلاف مدافعت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو کسان ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ سپرے پہلے کرنی پڑتی تھی ان حشرات کے خلاف، وہ اس سے بچت ہو جاتی ہے اور وہ حشرات اتنے زیادہ نقصان کا باعث نہیں ہوتے. اسی طرح سے مختلف فصلوں میں یہ انسیکٹ ریزسٹنس جو ہے وہ انکارپوریٹ کی گئی ہے اور بہت حد تک اس کو کنٹرول کیا گیا ہے. لیکن پھر بھی جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، کنٹینیوس ایفرٹ ہے، مستقل مزاجی سے کرنے کا کام ہے کہ ایک آپ امپروو کرتے ہیں، اس کے بعد ایک نیا مسئلہ آتا ہے، اس کے خلاف آپ نے مزید اس کو امپروو کرنا ہے. بالکل سر. اس کے علاوہ سر اگر ہم ایک عام کسان کی بات کریں تو وہ کیسے ان تمام انسیکٹس کے خلاف کچھ پھر بھی چاہے مطلب اگر کسی کوئی کراپ کوئی لگاتا ہے وہ جینیٹکلی موڈیفائڈ ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اٹیک رہتا ہے تو پھر وہ اسی طرف آتا ہے وہی کیمیکلز کا، اور وہ ان چیزوں کو پہلی بات تو پہچانے کیسے کہ ایک انسیکٹ کا اٹیک ہے، کب ہے اور کس سٹیج پہ اسے جا کے یہ کیمیکلز کو اپلائی کرنا چاہیے، اور یہ کراپ کی جو کوالٹی ہے اور اس کی جو ییلڈ کو اس کے اوپر کتنا افیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ چاہے آپ جینیٹیکلی ماڈیفائی کر لیں یا بہتر ورائٹیاں لیں لیکن پھر بھی حشرات کا اٹیک رہتا ہے سر. اٹیک رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اٹیک ہوتا ہے. اٹیک ہونا اتنا جب تک وہ معاشی نقصان کی حد تک نہیں پہنچتا، جسے اکنامک تھریشولڈ لیول کہتے ہیں، جب تک اس حد تک کوئی حشرات کا اٹیک نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کوئی سپرے ریکمینڈ نہیں کرتے. تو کسان کو سب سے پہلے تو اس معاشی نقصان دہ حد کو جاننا ضروری ہے، اکنامک تھریشولڈ لیول کو جاننا ضروری ہے. اس کے لیے جو انسیکٹس ہیں، حشرات ہیں، ان کی تعداد کو گنا جاتا ہے فی پودا. اسے ہم پیسٹ سکاؤٹنگ کا نام دیتے ہیں. تو پیسٹ سکاؤٹنگ بہت اہم ہے. سب سے پہلے پیسٹ سکاؤٹنگ کی جائے، اس کے بعد جو محکمہ زراعت کے مجوزہ کردہ زہر ہیں ان کا مجوز جو مقدار ہے اس میں ہی سپرے کیا جائے. اگر آپ زیادہ سپرے کرتے ہیں تو آپ کا شاید حشرات کا کنٹرول تو کچھ ہو جائے گا لیکن اس سے آپ کا معاشی نقصان زیادہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سپرے کی ضرورت ہے، آپ 3 سپرے کر رہے ہیں، حالانکہ 3 سپرے کی ضرورت نہیں تھی، تو آپ نے 2 سپرے پہ زیادہ پیسے ضائع کر دیے. اس طرح سے اگر آپ پہلے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ معاشی نقصان دہ حد سے کم اگر انسیکٹ ہے تو اسے آپ ویسے وہ خود بخود کنٹرول ہو جاتا ہے، تو اس پہ سپرے کرنے کی ضرورت ہے. سر اگر میجر کراپس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کون سی ایسی ورائٹیز ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور ایک عام کسان کے لیے ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں، اور ان ورائٹیز کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کر دیجیے. جی، ہر سال محکمہ زراعت ورائٹیز کا اعلان کرتا ہے جو اس سال کے لیے بہترین پیداوار کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں جو میجر کراپس جیسے آپ نے کہا چاول، مکئی، کپاس اور گندم، تو چاول کی اگر ہم بات کریں تو PK 2021، ایرومیٹک 2021،
سپر باسمتی 2019 یہ اچھی ورائٹیز ہیں جو ریکمینڈ کی گئی ہیں محکمہ زراعت کی جانب سے. اسی طرح سے کاٹن یعنی کپاس کی جو اہم ورائٹیز ہیں اس میں ایف ایچ انمول, ایف ایچ سپر کاٹن, ایم این ایچ 1050, ایم این ایچ 1035. اسی طرح جو میز یعنی کہ مکئی اس کی جو اہم ورائٹیز ہیں اس میں گوہر 19, سمٹ پاک 2019, ساہی وال گولڈ, پاپ 1, نور 2019. یہ امپرووڈ ورائٹیز ہیں جو ریکمینڈ کی جاتی ہیں محکمہ زراعت پنجاب محکمہ زراعت کی جانب سے. اسی طرح سے ویٹ جو ہے اس کے لیے جو اس سال کلٹیویشن کے لیے ریکمینڈ کی گئی ورائٹیز ہیں ان میں عروج 2022, سبحانی 2021, ایم ایچ 2021. یہ ورائٹیز ہیں جو امپرووڈ ورائٹیز ہیں جو ریکمینڈ کی گئی ہیں محکمہ زراعت کی جانب سے. سر کیا یہ ورائٹیز ایریا ٹو ایریا ویری کرتی ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ورائٹیز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ لگ سکتی ہیں, یا کچھ اور فیکٹرز کے بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایک جگہ ہے وہ اس ورائٹی کے لیے؟ جی بالکل, یہ ورائٹیز ایریا وائز ویری کر سکتی ہیں. جس طرح سے بارانی علاقوں کے لیے مختلف ورائٹیاں ریکمینڈ کی جاتی ہیں اور جو آبپاشی کے علاقہ جاتے ہیں ان کے لیے مختلف ورائٹیاں ریکمینڈ کی جاتی ہیں. تو جب بھی ہم کوئی فصل کوئی ورائٹی سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے وقت ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کس علاقے میں کاشت کر رہے ہیں اور اس کے لیے کون سی ورائٹی ریکمینڈ کی گئی ہے. تو یہ لازماً ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. بالکل سر. پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے ذریعے ہم کراپ کی جو ییلڈ ہے وہ تو بڑھا ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ جو کوالٹی ہے اس پہ کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے, اور کتنی اگر ہم مطلب کیا اس چیز کے ذریعے کسی کراپ کی کوالٹی انکریز کر سکتے ہیں, اور کیا وہ ایسے اسٹیج پہ ہوگی یا ایسے اس میں ہوگی کہ اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک فیسلٹی بن جائے؟ جی بالکل, یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. کوالٹی کی امپروومنٹ بالکل جینیٹکس اور بریڈنگ کے ذریعے ہو سکتی ہے اور اس پر بہت زیادہ کام جاری ہے. اس کی ایک کامیابی کی مثال گندم کی ایک ورائٹی ہے بورلاگ 16, بورلاگ 2016 جو نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر NARC اسلام آباد کی جانب سے بنائی گئی ہے. اس ورائٹی میں اس کی کوالٹی بہت بہتر ہے. اس کوالٹی میں اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو آئرن اور زنک کنٹینٹ وہ باقی گندم کی ورائٹیز کی نسبت زیادہ ہے. یہ آئرن اور زنک آپ کو علم ہوگا کہ یہ انسان کو بیماریوں کے خلاف مدافعت میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں, اور ہماری پاپولیشن میں آئرن اور زنک کی بہت زیادہ کمی ہے. تو اگر اس ورائٹی کو, اس گندم کو اگر آٹے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بہت حد تک ہم اضافی بوجھ ہماری معیشت پہ جو پڑتا ہے, یعنی آرٹیفیشلی ہم جو میڈیسنز آئرن کی اور زنک کی استعمال کرتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے, سکسیسفل اگزامپل ہے کہ کوالٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری فصلیں ہیں, ان کی کوالٹی کو بھی امپروو کیا گیا, بہتر کیا گیا. چاول جس طرح سے ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ باسمتی چاول پاکستان کی ایک مشہور فصل ہے. اس میں ایک خاص قسم کا ایروما ہوتا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. تو یہ ایروما اور اس کی جو گرین کرنل لینتھ ہے وہ کوالٹی کے زمرے میں آتی ہے, اور وہ اس پر مستقل کام کیا جا رہا ہے اور بہت حد تک اس میں کامیابی نوٹ کی گئی ہے. تو اس طرح سے پلانٹ بریڈنگ کے ذریعے ہم امپروو کر بھی رہے ہیں اور مزید بھی کر سکتے ہیں. بالکل سر, کیونکہ کوالٹی بیسک چیز ہو گئی ہے, کیونکہ اگر ایک چیز کھا رہے ہیں آپ اور اس کا اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر اس کا کیا ہے. آپ اس کا پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کا فیوچر میں کیا اسکوپ نظر آ رہا ہے؟ اس میں فیوچر میں یہ کتنی امپروومنٹ لے کے آ سکتی ہے, اور گورنمنٹ اس پہ کتنا کام کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے ایسی مطلب کون سی چیزیں ہیں
جس کی وجہ سے اس کے فیوچر میں یہ سیکیور بھی ہو رہی ہے، اور اس کے فیوچر میں ایسے کون سے چیلنجز ہیں جن کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں سامنا ہو سکتا ہے؟ جی، فیوچر کے بارے میں اگر میں کہوں تو یہ بھیجا نہ ہوگا کہ فیوچر از ود پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس اونلی. مستقبل صرف اور صرف پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کا ہی ہے اگر ہم زراعت کی بات کریں، کیونکہ جتنے مسائل کا سامنا ہے انہیں آپ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے تھرو ہی حل کر سکتے ہیں. ایسی فصلیں تیار کی جائیں جو بدلتے حالات کے مطابق بہتر پیداوار دے سکیں. بدلتے حالات میں چاہے نئی آنے والی بیماریاں ہیں، نئے آنے والے حشرات ہیں، یا موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے بغیر کوئی بھی ان چیلنجز سے نہیں نمٹ سکتا. تو یہ تو اسکوپ ہے کہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی زراعت کو بہتر نہیں کر سکتا. حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ریسرچ اس فیلڈ میں جو ہو رہی ہے اس پر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا جائے. اسپیشلی جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے فیلڈ میں، جیسے ٹرانسجینک ڈیولپمنٹ ہے، تو اس پر بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ ان نئے آنے والے پروجیکٹس اور چیلنجز میں اپنی انویسٹمنٹ کو بھی بڑھائے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کی سہولیات پیدا کی جائے. بالکل سر، بے شک کہ اگر فیوچر میں اگر ہم اپنے ایگریکلچر کو اور اگر ہم اپنے فوڈ سیکیورٹی ایشوز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی بالکل ضرورت پڑے گی، اچھی پیداوار کے لیے، اچھی کوالٹی کے لیے. تو سر آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ہمارے لیے نکالا، اور آپ نے ہمیں بہت اچھے سے گائیڈ کیا، اور امید ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے بھی کانسیپٹس اور باقی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. تو سر شکریہ ہے. اور آپ نے جس طرح آج دیکھا کہ ہم پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس پہ بات کر رہے تھے، اور اس کا ایگریکلچر میں اسکوپ کیا ہے اور وہ کتنا رول ادا کر رہی ہے، کس طرح ہم پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے ذریعے اپنی پیداوار تو بڑھا ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو کوالٹی امپرومنٹ ہے جو کہ بہت ضروری ہے وہ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے کچھ لینڈ بہت کم ہے اور ہماری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، دن بہ دن جو پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو چیزیں ہیں وہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی وجہ سے کور ہو رہی ہیں. تو امید ہے کہ آپ سب کے بھی آج کے ہماری جو ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی. تو لاسٹ ٹائم وہی کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اللہ حافظ.